نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب قصاص المظالم، یہ باب ہے ظلم کا قصاص لینے کے بارے میں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا اسحاق بن ابراہیم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی معاذ بن ہشام نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا میرے والد نے قتادہ سے، وہ ابو المتوکل الناجی سے، اور وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا اذا خلص المؤمنون من النار، جب مومن آگ سے نجات پا جائیں گے، حبسوا بقنطرۃ بین الجنت والنار، جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل ہوگا، فَيَتَقَاصُونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وہ قصاص لیں گے ان ظلموں کا جو دنیا میں ہوئے، حَتَّى إِذَا نُقُّوا وَهُدِّبُوا، یہاں تک کہ جب وہ صاف کر دیے جائیں گے اور کاٹ چھانٹ کر دیے جائیں گے، أُذِنَ لَهُمْ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ، ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ فوالذی نفس محمد بیدہ، پس اس ذات کی قسم کہ محمد کی جان جس کے ہاتھ میں ہے، لا احدهم بمسکنہ فی الجنہ ادل بمنزلہ کان فی الدنیا، ان میں سے کسی ایک کو جنت میں اپنے گھر کا زیادہ پتہ ہوگا بنسبت اس گھر میں جو اس کا دنیا میں ہوتا تھا۔ اور یونس بن محمد کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شیبان نے قتادہ سے، اور وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو المتوکل نے۔ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشارہ اس بات کی طرف دیا ہے کہ انسان سے دو طرح کے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ ایک گناہ وہ ہے کہ جن کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے، اللہ کے حکموں کی نافرمانی، اس نے جن چیزوں سے روکا ان کا انتقام کرنا، یہ حقوق اللہ میں زیادتی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ دو صورتوں میں سے ایک صورت کو چنے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دیں اگر شرک نہیں ہے، شرک ہے تو اللہ لازمی جہنم میں پھینکے گا، اگر شرک نہیں ہے پھر اللہ معاف کر سکتا ہے، اور اگر چاہے تو اس کے بدلے میں وہ جہنم کے اندر اتنی سزا دے، سزا دینے کے بعد اس کو جب وہ گناہوں کی میل کچیل سے پاک ہو جائے پھر اس کو باہر نکال لے۔ اللہ کے حق میں جو گناہ ہوں گے ان کی دو صورتیں، ایک صورت اللہ تعالیٰ معاف کر دے اگر وہ چاہے، پتہ نہیں وہ کرے کہ نہ کرے، اور دوسری صورت کہ وہ اتنی سزا جہنم کے اندر دے گا جتنے سے وہ گناہ ختم ہو جائے۔ دوسرا مسئلہ ہے حقوق العباد کا۔ اللہ تعالیٰ اگر معاف بھی کر دے اپنے حق، اور اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنی سزا دے کے باہر بھی نکال لے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ ختم نہیں ہونا، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اب یہ دیکھیں حدیث کے لفظ ہے کہ جب مومن آدمی آگ سے نجات پا جائیں گے، اس کے دو مطلب ہیں، یا تو اللہ ان کو آگ میں بھیجے گا ہی نہیں، ویسے ہی بچا لے گا، یا دوسرا اتنی سزا دے کے باہر نکال دے گا پھر نجات دے گا۔ دونوں صورتوں کے اندر جب وہ جہنم سے نجات پائیں گے، ایک پل ہوگا، اس پل پر روک دیے جائیں گے۔ بعض شارحین نے لکھا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو پل ہوں گے، ایک پل تو وہ ہے کہ جو جہنم کے اوپر ہے، اور ایک پل وہ ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے، اور یہاں پر کھڑے کر کے ایک دوسرے سے قصاص دیا جائے گا۔ ایک معنی مفسری شارحین نے یہ لکھا ہے کہ پل دو ہیں، ایک پل وہ ہے جو جہنم کے اوپر ہے، اور ایک پل یہ ہے جو جنت اور جہنم، کیونکہ حدیث کے لفظ ہے بین الجنت والنار، یہ پل جنت اور جہنم کے درمیان ہے، تو ممکن ہے یہ ایک اور پل ہو۔ یہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ پل کا کنارہ جنت کی طرف ہو، کیونکہ اس کے دو کنارے ہیں نا، ایک کنارہ وہ جہاں سے یہ پل شروع ہوتا ہے اور نیچے ساری جہنم ہے، چلتے 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 جہاں پر یہ پل ختم ہوگا اس کے بعد جنت کی حدود ہے آگے جا کر، تو یہ کنارہ جو ہے یہ جنت کے قریب ہے، ممکن ہے وہ کنارہ ہو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہ دونوں باتیں علماء کی ہیں،
ان میں سے کسی بات کو بھی ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ آیا کہ دو پل واقعی ہیں یا ایک ہی پل ہے اور یہ اس کا دوسرا کنارہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ وہاں پر روکا جائے گا اور ایک دوسرے سے بدلہ لیں گے۔ جس نے دوسرے مسلمان کو گالی دی، اس کو مارا، اس پر ظلم کیا، کچھ ایسا معاملہ اس سے جو سرزد ہوا ہوگا نا، وہ ایک دوسرے سے بدلہ لیں گے۔ تھپڑ مارا ہوگا تو وہ اس کو قیامت کے دن وہاں پر تھپڑ مارے گا، اور اگر گالی دی ہوگی وہ اس کے مطابق اس سے بدلہ لے گا، اور اگر جو بھی معاملہ ہوگا وہاں پر اس کے مطابق ہوگا۔ جب تک کانٹ چھانٹ نہیں ہوگی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے نے دوسرے بندے پر ظلم کیا اور وہ بغیر بدلے کے جنت میں چلا جائے، یہ نہیں ہوگا۔ بدلہ اللہ تعالیٰ لازمی طور پر دلوائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس بدلے کا جو تعلق ہے، اس کی معافی اللہ نے نہیں دینی، حقوق العباد کی معافی اللہ تعالیٰ نے نہیں دینی۔ یہ معاملہ بندوں کے ساتھ ہی ہے، بندے ہی وہ کس طرح ہوگا، وہ نیکیاں دے کر ہو یا کس طریقے سے ہو، اب یہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ اور آخر پہ آپ نے فرمایا کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے، اتنی بڑی جنت کہ سب سے آخری جنتی جو جنت میں جائے گا اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جگہ ملے گی۔ دنیا، یہ میرے لفظ ہوتے تو اس کو جھوٹ کہہ دیا جاتا، یہ ان کے لفظ ہیں کہ جن کی زبان سے کبھی غلط نہیں نکلا۔ آخری جنتی کے دنیا سے 10 گنا بڑی جگہ ملے گی، اور اتنی بڑی جنت کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر آخری جنتی تک، اور اسی طرح جنات یہ بھی جنت کے اندر جائیں گے۔ اب یہ جو سب کے سب معاملات ہیں، ان کا کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے کسی کو پتہ چلے گا کہ میرا گھر وہ ہے؟ ادھر ایک چھوٹی سی سوسائٹی ہوتی ہے، بندہ اپنا پلاٹ نمبر لیتا ہے، رستے پوچھتا ہے۔ اتنی بڑی جنت کا پتہ کیسے چلے گا کہ میرا فلاں جگہ پہ گھر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بس اللہ تعالیٰ دل میں ایسا نقشہ ڈالے گا، ایسا میپ دل کے اندر فٹ کرے گا کہ دنیا میں اس کو اپنے گھر کا اتنا پتہ نہیں ہوگا جتنا آسان اس کو رستہ جنت کا یاد ہوگا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ ایک رحم کرے گا، فضل کرے گا۔ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، فرشتوں میرا گھر کدھر ہے، سیدھا خود ہی جائے گا، بھاگتا ہوا جائے گا اپنے گھر کی طرف۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم نے آپس کے معاملات دنیا میں طے نہ کیے تو وہاں پر بدلہ دینا پڑے گا، وہاں کے بدلے سخت ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے تھے کہ جس نے میرے سے دنیا میں کچھ لینا وہ لے لے۔ تو دنیا کے معاملات کو دنیا میں نپٹا دینا چاہیے۔ لوگوں کے سامنے کوئی بندہ کہہ بھی دے نا اور میں نے اسے بدلہ لے لیا، میں نے اس کو ایسے، کوئی بات نہیں ہے، چھوٹی بات ہے، لیکن قیامت کے دن کے جو معاملات ہیں نا وہ بڑے سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باب قول اللہ تعالی الا لعنت اللہ علی الظالمین، یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت، کیونکہ یہ ظلم کا باب چل رہا ہے نا، ظلم سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ ظالم پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے اس پر دنیا میں کوئی رحم کرنے والا نہیں ہوتا۔ ظلم سے بچنا چاہیے۔ اگر سے اہل علم نے لکھا ہے کہ یہاں پر جن پر لعنت کی گئی ہے اس سے مراد کافر ہے، مومن نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کام سے بھی بچنا چاہیے جس کام پر اللہ نے لعنت کی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا موسیٰ بن اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا حمام نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا قتادہ نے صفوان بن محرز المازنی سے، قال بینما انا امشی مع ابن عمر آخذ بیدہ، میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ چل رہا تھا، ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ اذا عرض رجل فقال، اچانک ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کیف سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی النجوى، آپ نے اللہ کے نبی سے سرگوشی کے بارے میں کیسے سنا ہے؟ فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یدنی المؤمن فیضع علیہ کنفہ ویسترہ، اللہ تعالی مومن آدمی کو اپنے قریب کرے گا، فیضع علیہ کنفہ، اور اللہ تعالی اپنا جو ہے وہ اس کے قریب کرے گا، کندھے اس کے کہ اپنا منہ قریب کر لے گا، ویسترہ،
اور اس کو چھپائے گا لوگوں سے، اس بات کو اللہ پوشیدہ رکھے گا. فیقول، پس وہ کہے گا اتعرف ذنب کذا، کیا تو فلاں گناہ کو پہچانتا ہے؟ اتعرف ذنبا کذا، فلاں فلاں گناہ کا بھی تجھے پتہ ہے؟ فیقول نعم ای ربی، وہ کہے گا ہاں بالکل قسم ہے میرے رب ایسے ہی ہے. حتی قررہ بذنوبہ، حتیٰ کہ وہ اقرار کروائے گا اس سے اس کے گناہوں کا. ورآ فی نفسہ انہ ہلک، اور وہ اپنے دل میں سمجھے گا کہ آج میں تباہ ہو گیا. قال سترتھا علیک فی الدنیا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں تیرے ان گناہوں پر میں نے پردہ ڈالا تھا، لوگوں کو تو نے گناہ کیے، میں نے لوگوں میں اس کی تشہیر نہیں ہونے دی. وانا اغفرها لک اليوم، اور آج کے دن میں تجھے وہ معاف کرتا ہوں. فیعطی کتاب حسناتہ، پس وہ اپنی نیکیوں کی کتاب دیا جائے گا. واما الکافر والمنافق، اور رہے کافر اور منافق قسم کے لوگ، فیقول الاشہاد، جو گواہ ہوں گے وہ یہ کہیں گے ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا، خبردار لعنت ہو اللہ کی ظالموں پر. اس حدیث کا اس کی وضاحت تو اپنے مقام پر آئے گی. یہاں پر صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ اللہ تعالی جن گناہوں کے لیے مومن کو اپنے قریب کر کے اس سے سرگوشی کرے گا، اس کے کان میں باتیں کرے گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دے گا، یہ وہ گناہ ہوں گے جن کا اللہ کے حقوق سے تعلق ہوگا. رہے وہ گناہ جن کا بندوں کے حق سے تعلق ہے تو وہ جنت سے نجات، جہنم سے نجات پانے کے بعد بھی جب تک اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا وہ جنت میں جائے کیوں نہیں سکتا. یعنی کہ یہ جو پردہ پوشی ہوگی یہ ان گناہوں کی ہوگی جو اللہ کے حق میں ہوں گے. بندوں کے حق میں ہوں گے جو اس میں نہ پردہ پوشی ہے اور نہ اس میں اللہ نے معافی دینی ہے، اس میں بندہ ہی بندے سے بدلہ لے گا. تو یہ حدیث ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حدیث نمبر 2440 اور 41.